نبیوں کے سردار جس کے سامنے بڑبڑائے ہیں اللہ کے سامنے تمام رات روئے ہیں اور اس طرح روئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر سکے. فرمایا اللہ کے محبوب اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اللہ آپ کے آنسو کو ضائع نہیں فرمائیں گے. سکون فرمائیے سکون فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو کہیں اس چھوٹے سے جو کہیں کافروں کو رسوا نہیں فرمائیں گے. بس بس رک جائیے مت روئیے مت روئیے. صحیح تک اللہ کے رسول روتے رہے بے توازہ جان کسی کا دل محتاج نہیں ہے. اور آخر میں اللہ کے رسول تمام رات رو کر کیا کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے 15-16 سال کی پونجی آج بے دست و بے امان کافروں کے سامنے ہے. اگر یہ آج کٹ جائے کہ دنیا پر آپ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. آپ تو غنی ذات ہے آپ کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ میری محنت ہے 15-16 سال کی محنت ہے میری. یا اللہ رحم فرمائے یا اللہ رحم فرمائے. بے نیاز ذات ہے کہ نہیں ہے جس کے سامنے نبیوں کا سردار رو رہا ہے تمام رات. اللہ پاک ہمیں اس عقیدہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کی تختی پر لکھنے کی بات ہے. اللہ بے نیاز ذات ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہ ان کا کوئی ہمسر یا جوڑ ہے اس کا مقابلہ کرنے والے بھی کوئی نہیں. ان کے برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں. ان کے احکامات میں دخل دینے والا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے. ہوتا تو اللہ کے رسول ہوتا لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ تمام کہیں گے ہم سے حساب شروع ہو جائے. اتنے سال گزر گئے سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ہمارے ساتھ حساب نہیں شروع کیا جائے گا. مشہور حدیث سے آپ نے سنی ہوئی ہے. تو کوئی نبی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. تو آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے نہیں میری ضرورت نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ اس طرح جلال اور غصے میں ہے کہ میں آگے جانے کی ضرورت نہیں کر سکتا. میں نے درخت میں وہ درخت جنت میں وہ درخت چھکا تھا نا اللہ کی حکم منظوری مصروف ہوئی فنسیہ قرآن شریف میں ہے. آدم علیہ السلام بھول گئے. تو ہم بھی بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے. خطیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر صاحب نے فرمایا اللہ پاک نے میری امت کی بھول کو معاف کیا. میری امت سے بھول سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا. ہاں قصدن کیا چھوٹا گناہ ہے تو وہ تو نیک کاموں سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. اور اگر بڑی گناہ ہے تو اس کے لیے توبہ ہے. اس کے لیے کیا ہے جی توبہ ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب اس طرح آپ بھی درا دیجیے جزاک اللہ. تو باہر میں شاکر کرتا ہوں آئیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام نبیوں سے اوپر آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے سب سے کہتے کہتے آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جی میں نے اسی دن کے لیے اپنی خصوصی دعا رکھی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ کے سامنے. ہاں بتائے کون ہوتا تو سجدے میں نہ گرتا. اور اللہ پاک وہ خود حدیث شریف کا الفاظ ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا وقت سجدے میں پڑا ہوں گا اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعا کروں گا. بہت دیر کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے انشا راس یا حبیب اے میرے حبیب سے اٹھا سل مانگ. سل لفظ ہے سل مانگ. تو اے نبی تو بھی مانگو میں دوں گا. تو مانگے گا تجھ سے اچھا مانگنے والا کوئی نہیں ہے اور مجھ سے اچھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. نبی ہو جائے گی بات لیکن بڑی محبت والی بات ہے. اللہ پاک فرمائیں گے پیش کر دو کسی کو حساب کیجیے پیش کر دو میرے سامنے لاؤ. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک اپنے جلال کے ساتھ فرمائیں گے پیش کر دو کسی کو حساب کرنے کے لیے تو میں خود پریشان ہو جاؤں گا. اس لیے کہ کوئی نبی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی نبی نہیں. میں اپنے سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق
ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کے سامنے کر دیا۔ یہ ہے عشق صحابہ، یہ ہے عشق صحابہ۔ نبی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب محبوب نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے آگے کریں گے تو ابو بکر صدیق کوئی بانے نہیں بنائیں گے ہماری طرح، آگے ہو جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو جیسے میں آگے کروں گا اللہ کا غضب اور جلال اس طرح ٹھنڈا ہو جائے گا جس طرح کے آگ پر جو ہے پانی بھی اوپر آتی ہے، اس طرح اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک فرمائے گا اس سے میں کیا حساب دوں اے محبوب، اس نے تو اپنا سب کچھ تم پر سنا کر دیا ہے، یہ تو جنتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اعلان ہوگا جنتی کا، کس کا؟ ابو بکر صدیق کا۔ اور پھر عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ اس خوشی کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرا پہلا امتی کامیاب ہو کر جنتی ہو گیا۔ یہ ہے صحابہ کا عشق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا سچا عشق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے جناب آپ کے بیدار بھائی، جی آپ کے بیدار، آپ کے بیدار بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر نعت رسول مقبول آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔